السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میں کسی اور کنٹینٹ کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، اور ریسرچ کے دوران ہی جب میری نظر اس ویڈیو پر پڑی تو میں حیران ہو گیا، اور جو میں کنٹینٹ پہلے لکھ رہا تھا اس کو اسی جگہ پر روک کر سعودیہ کے شہر نجد جو آج کل ریاض کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر ہونے والے کنسرٹ کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ سعودی عرب کو ہمیشہ اسلام کے مرکز ہونے کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ یہاں پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور دیگر مقدس مقامات موجود ہیں جہاں پر دنیا بھر سے لوگ حج و عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسی جگہ سے توحید کی ابتدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام عام کیا۔ لیکن حالیہ برسوں میں ہی سعودیہ کی حکومت نے ایسے منصوبے اور تقریبات شروع کی ہیں جو کئی سوالات کو جنم دے رہی ہیں۔ ان میں مغربی ثقافت کے تہواروں کی میزبانی اور متنازع تعمیراتی منصوبے اور ایسے اقدامات شامل ہیں جنہیں علماء اسلامی اقدار کے خلاف قرار دے رہے ہیں۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے سعودیہ کے اندر المکب نامی ایک بڑے منصوبے کا اعلان کیا گیا جو ایک کیوب نما عمارت ہے۔ اس عمارت کا سٹرکچر 400 میٹر اونچا، چوڑا اور لمبا ہے۔ اس قسم کے سٹرکچرز جدید شہروں کے اندر تفریحی مراکز، ٹورزم اور برانڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ویورز، آئیے اس سٹرکچر کے بارے میں جیومیٹریکلی میتھڈ کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اگر جیومیٹریکلی دیکھا جائے تو مکعب کسی بھی اسکوائر ٹائپ اور سالڈ چیز کو کہا جاتا ہے، اور چونکہ خانہ کعبہ بھی اسی سٹرکچر کے اندر موجود ہے، یہاں پر ایک متنازع پہلو نظر آتا ہے۔ کعبہ مخصوص معنوں میں مذہبی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اگر اس سٹرکچر کو انٹینشنلی خانہ کعبہ کی طرز پر بنایا جا رہا ہے تو یہ ایک نازک صورتحال بن جاتی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے، اور مکعب عام معنوں میں جیومیٹریکلی شیپ ہی کو سمجھا جاتا ہے، یعنی کعبہ اور مکعب ان دونوں کے حروف اصلیہ کاف عین با ہے جو کسی بھی اسکوائر ٹائپ شیپ یا پھر بلند چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مکعب کی تعمیر بالکل خانہ کعبہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ سم ٹائم اس طرح کی تعمیرات کا مقصد اسلام یا مسلمانوں کے اقدار کو چیلنج کرنا اور ان کی اہمیت کو کم کرنا یا کسی بھی خاص نظریے کو آگے بڑھانا ہو سکتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو شاہ سلیمان اینڈ the گورنمنٹ آف سعودی عربیہ، اس ویژن کو 2030 کے اندر مکمل کر لیا جائے گا، اور اسی ویژن کے تحت ملک کو تیل پر انحصار سے ہٹانا ہے۔ رؤية المملكة 2030. أنا أريد أن أعود بالذاكرة إلى الوراء وإلى المربع الأول. لماذا الرؤية؟ وبطريقة أخرى للسؤال، ماذا لو استمرينا على نفس الطريقة السابقة، دولة نفطية غنية تسير لسنوات بنفس الطريقة؟ طبعا لو نسترجع التاريخ، النفط ما في شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، لكن المملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط. حجم الدخل والنمو اللي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات، فكان حجم الفائض من الدخل والنمو الاقتصادي أكثر ما كنا نطمح عليه يعني مئات المرات، فولد انطباع بأنه النفط سوف يتكفل بكل احتياجاتنا في المملكة العربية السعودية. طبعا ذلك الوقت كان سكان المملكة السعودية أقل من 3 مليون نسمة، لما نتكلم عن الثلاثينيات والأربعينيات قد يكون أقل بكثير. الرياض كان فيها 150 ألف نسمة فقط في ذلك الوقت. مع مرور الزمن حجم إنتاجنا تقريبا ازداد بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية، من مليون، مليونين، 3 مليون نسمة إلى تقريبا 20 مليون سعودي. اور اسی ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ کے اندر 3 پروگرامز منائے گئے جو حال میں ایک کنسرٹ کی صورت میں تھا، اور اس سے پہلے ہالووین اور دیوالی جیسے پروگرام شامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہیں یا پھر کسی نئے فتنے کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اور کچھ عرصہ پہلے ہونے والے کنسرٹ نے دنیا اسلام میں ہلچل مچا دی، جس میں اسکوائر ٹائپ سکرین کے اندر ڈانس اور مختلف طرح کی اینیمیشنز دکھائیں گئی، اور دوسری ایسی اینیمیشنز جو بالکل خانہ کعبہ سے مشابہت رکھتی ہیں اس وقت جب خانہ کعبہ کے اوپر چادر پوشی کی جا رہی ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ نجد سے فتنے اور شیطان کے سنگ ظاہر ہوں گے۔ دوستو، اس حدیث کے ذریعے ہمیں ایک واقعے کی طرف اشارہ ملتا ہے جو میں اپنی ویڈیو میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ اسی طرح وہاں پر ہالووین جو ایک مغربی مذہبی تہوار ہے سعودیہ کے اندر منایا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تہوار شرک اور جادوگری سے جڑا ہوا ہے جو اسلامی عقیدے کے بالکل منافی ہے۔ اور اسی طرح دیوالی بھی جو کہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے جس میں روشنیوں اور بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور یہ دیوالی بھی وہاں پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ سیلیبریٹ کی جا رہی ہے۔ اور جس واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا، بالکل 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی تھی، اور عرب کے اندر 150 سال پہلے ایک فتنہ پیدا ہوا جس نے سعودیہ کی تاریخ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ وہاں پر علماء کرام کو شہید کرایا اور عوام الناس کو قتل کیا گیا، اور مسلمانوں کے اندر ایسی مسکنسیپشنز پھیلائی جو آج وہاں پر نظر آتی ہیں، کیونکہ اسی فتنہ کے تحت
ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کی ترجیحات بالکل اسلام سے منافی ہوتی جا رہی ہیں۔ دوستو، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کعبہ کی علامتی حیثیت صرف ایک تعمیراتی ڈیزائن سے نہیں جڑی، بلکہ یہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے، اور المکعب جیسے سٹرکچر پر اعتراض کا مقصد مسلمانوں کے عقیدے اور ثقافت کے احترام کو یقینی بنانا ہے۔ ایسی تعمیرات کے پیچھے موجود نیت کو سمجھنا اور اسے انٹرنیشنل فورم پر اجاگر کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے، اور یہ بھی باور کرانا کہ اس طرح کی تعمیرات کس طرح ایک مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو مجروح کر سکتی ہیں۔ اس طرح کے ڈیزائن کی ڈاکٹرائن کا تعلق نظریاتی اختلاف، تجارتی مقاصد یا مذہبی علامتوں کی توہین ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس مسئلے پر عقل مندی اور دانشمندانہ اسٹریٹجیز کے ذریعے آگے قدم بڑھانا ہوگا۔ اگرچہ دنیا بھر میں مکعب جیومیٹریکل شیپ ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ کی صورت میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور ہم سب کے لیے اس طرح کی حساسیت کا احترام ضروری ہے۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا پھر کوئی اچھی رائے ہو تو کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ The origin of Halloween is deeply rooted in satanic rituals such as dressing satanic-type costumes like witches, devils, and other evil characters, and sweet sacrifice for the devil. It is indeed the direct worship of Shaitan, because in this ritual people are not giving sacrifice to an idol or something, but it's a sacrifice for Shaitan himself. And today we see Saudi authorities allowing this ritual to take place in the land that the companions of our Prophet ﷺ fought and died, sacrificing their blood to bring Tawheed and to clean it from any type of idol worshipping.